السلام علیکم ساتھیوں، آئیے سنتے ہیں ایک اور پراسرار اور دل کو دہلا دینے والی سچی کہانی۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر کرتے ہی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سید سینٹر کو بیل آئیکن کو ساتھ دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ میرے پڑوس میں سیدھی جانب کا مکان خالی پڑا تھا۔ عرصہ دراز سے میں نے سنا کہ تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں اور وہ خالی ہے۔ وہاں جو بھی آتا وہ ٹک نہیں سکتا تھا، بلکہ اکثر تو وہاں پر کسی کی موت ہو جاتی۔ اسی وجہ سے مالک مکان نے اس گھر کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ نہ وہ بک سکتا تھا نہ ہی کرایہ دار اس کو کرائے پر لیتے۔ اسے بڑا ہی نقصان ہوا تھا۔ بہرحال دوسری جانب ہمارے مکان میں ایک کرایہ دار آئی۔ اس کا نام خالدہ تھا۔ خالدہ ایک دلچسپ عورت تھی، لیکن غصے کی ذرا تیز تھی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ایک ویرانی نظر آتی، اور اس کے آنے سے مجھے خوشی ہوئی۔ چلو کوئی پڑوسی تو آیا اور ویران گھر آباد ہوا۔ بغیر پڑوسیوں کے بھی جیون سونا سونا رہتا ہے۔ ہمسائے بہن بھائیوں کی طرح یوں ہی نہیں کہلاتے۔ اچھے ہوں تو ان سے بڑی ڈھارس ہوتی ہے، بال بچے دار ہوں تو رونق بڑھ جاتی ہے۔ خالدہ بے اولاد تھی، لیکن بھانجے کو گود لے کر اولاد سے محرومی کی کمی اس نے پوری کر لی تھی۔ اس کے بھانجے کا نام یحییٰ سجاد تھا۔ وہ میرے بلاول کا ہم عمر تھا۔ دونوں کی عمریں لگ بھگ 3 برس ہوں گی۔ تبھی سجاد روز ہمارے گھر آ جاتا اور دونوں بچے لان میں کھیلتے رہتے۔ بعض اوقات بچوں کی وجہ سے پڑوسیوں سے زیادہ انسیت ہو جاتی ہے کہ یہ فرشتے بڑوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ رنجشیں اور کدورتیں دور ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے برائیاں نکل جاتی ہیں، کیونکہ بچے زیادہ دیر تک روٹھے نہیں رہ سکتے اور نہ ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ سجاد اور بلاول میں اکثر کھیل کھیل میں لڑائی ہو جاتی، مگر تھوڑی دیر کی لڑائی کے بعد وہ دوبارہ آپس میں گھل مل جاتے اور پھر سے کھیلنے لگتے۔ اس روز بھی یہی ہوا۔ ان کی لڑائی کی کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی، اسی وجہ سے میں کبھی سنجیدہ نہ ہوئی۔ ہاں، جب کبھی زیادہ بڑھ جاتی لڑائی تو پھر دونوں کی ڈانٹ ضرور پڑتی، اور مجھے کبھی خالدہ نے ٹوکا نہیں تھا، لیکن اس روز کی لڑائی نے نہ جانے کون سی بات چھیڑ دی تھی۔ اس روز گیند پر لڑائی ہوئی۔ یہ بتا دوں، ان کے پاس گیند نہیں تھی، وہ تو ایسے ہی کھیل رہے تھے، لیکن نہ جانے کہاں سے ایک گیند اڑتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے دوسری جانب سے گیند اچھال کر ہمارے گھر پھینک دی ہے۔ وہ دونوں لان میں کھیل رہے تھے، دونوں ہی اس کی طرف لپکے۔ بلاول نے دوڑ لگا کر گیند اٹھا لی۔ سجاد نے کہا، مجھے دو، یہ میری ہے۔ بلاول بولا، یہ میری ہے۔ جب میرے لاکھ سمجھانے پر بھی انہوں نے جھگڑنا بند نہ کیا تو میں نے گیند اٹھا کر برابر والے گھر میں پھینک دی، وہی گھر جو عرصہ دراز سے بند تھا۔ میں نے کہا، یہ تم دونوں کی نہیں، باہر گلی میں جو لڑکے کھیل رہے ہیں یہ ان کی ہے، واپس ان بچوں کو دینی چاہیے۔ اس طرح کسی کے شے کو اپنا کہنا بری بات ہے۔ دونوں کے پاس اپنی گیندیں ہیں، اپنی بال سے کھیلو۔ ابھی میں بچوں سے بات ہی کر رہی تھی کہ خالدہ آ گئی۔ اس نے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ تم عجیب ماں ہو، اپنے بچوں سے گیند چھین کر تم نے برابر کے گھر میں پھینک دی اور کہتی ہو کہ یہ دوسری جانب سے آئی ہے۔ وہ بچے جو گلی میں کھیل رہے ہیں، تم نے گلی میں گیند کب پھینکی ہے؟ تم نے تو اس مکان میں پھینکی ہے جو کب سے ویران پڑا ہے۔ اب بتاؤ، وہاں کوئی جا سکتا ہے؟ کہ تم جا سکتی ہو؟ یہ بات کہتے کہتے وہ بہت غصے میں آ گئی اور بات بگڑتی چلی گئی۔ میں نے اسے لاکھ سمجھانا چاہا کہ بچے بہت بری طرح سے لڑ رہے تھے، نہ جانے ان کو اس طرح لڑتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور پہلے تو کبھی اس طرح ٹوکا بھی نہیں تھا، پر آج تو ایسا لگ رہا تھا یہ ایک دوسرے کی جان لے لیں گے، وہ بھی ایک گیند کے لیے۔ میری بات سن کر وہ اور مزید غصہ ہو گئی۔ اس نے کہا، تم نے جو کیا ہے نا، بہت برا کیا ہے، اس کا انجام تم بھگتو گی۔ میں اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، آخر اسے کیا ہوا ہے؟ وہ مجھ سے خوب لڑی اور بھانجے کا ہاتھ پکڑا، اس کو یہ کہہ کر کھینچتی ہوئی چلی گئی کہ خبردار، اب کبھی اس لڑکے کے ساتھ مت کھیلنا، ادھر کا رخ کیا تو جان سے مار دوں گی۔ بلاول کو بھی دھمکایا، اگر تم ہمارے گھر آئے تو میرے ہاتھ تمہاری ایسی درگت بنے گی کہ یاد رکھو گے۔ خالدہ کے اس روپ پر میں حیران رہ گئی، سوچا بھی نہ تھا کہ وہ ایسی بد تہذیبی دکھائے گی۔ میں نے آج تک اس کو اس طرح کے لہجے میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں تو اس کو ایک اچھی پڑوسن جانتی تھی، ایک بال کے لیے اتنی لڑائی؟ تاہم سوچا کہ وقتی غصہ ہوگا، 2-4 روز بعد آپ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا، ورنہ میں جا کر منا لوں گی۔ لیکن یہ نہیں ہوا۔ ہفتہ گزرا، 15 روز اور 1 مہینہ گزر گیا۔ حیران تھی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے سجاد کو بھی ہمارے گھر آنے نہ دیا، مجھ سے بول چال بند کر دی۔ بالآخر میرے شوہر اس کے شوہر کے پاس گئے، کہا کہ بھابھی ناراض ہو گئی ہیں،
تو معافی مانگنے آیا ہوں۔ میری بیوی بھی آ کر معذرت کر لے گی۔ بچوں کی بات پر پڑوسیوں میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنی باتوں کو طول دیں گے اور ناراضگی کو بڑھاتے رہیں گے تو یہ تو غلط ہوگا۔ دیکھیں، ایک ہی پڑوس ہے ہمارا اور آپ کا، دوسری جانب تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اور ہم بھی لڑیں گے تو کیا فائدہ پھر؟ شوہر کے سمجھانے سے وہ مان تو گئی۔ دوبارہ سے ہمارا آنا جانا بھی شروع ہو گیا۔ میں تو اس کے جھگڑے کو بھول بھال گئی تھی، مگر اس خبیث عورت کے دل میں جانے کیسا کانٹا چبھا تھا کہ بیر ڈال کر بیٹھ گئی۔ ہم اس محلے میں برسوں سے رہتے چلے آ رہے تھے۔ خالدہ نہیں تھی، ہم دیوار شریک پڑوسی، یعنی ہماری دیواریں ملی ہوئی تھی۔ اسی سبب سے میں خود اس سے ملتی جلتی تھی۔ سوچا تھا کہ ہم ساتھ رہتے ہیں تو آڑے وقت میں، مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ شروع میں وہ نہایت مہذب اور خوش اخلاق لگی تھی۔ مجھے اس میں چالاکی اور کوئی بھی ایسی بات نظر نہیں آئی تھی سوائے اس کی آنکھوں کی ویرانی اور چہرے کی وحشت کے۔ لیکن پھر بھی چونکہ وہ اچھی طرح بات کرتی تھی، تبھی میں اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ میں ہمیشہ دعا کرتی کہ اچھے پڑوسی بھی قسمت سے ملتے ہیں۔ وہ مجھے اچھی لگی تھی۔ میں نے دعا کی کہ ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے وہ اپنا ہو اور پھر سے ہم دونوں بہنیں بہنیں بن جائیں۔ اگر روٹھی بھی ہے تو میں اس کو منا لوں گی۔ اول تو خدا وہ وقت نہ لائے کہ پڑوسیوں میں انبن ہو اور روٹنے کی نوبت آئے۔ خالدہ نے بھانجے کو پالا تھا، لیکن تھی تو بے اولاد۔ اس وجہ سے بھی میں اس کا خیال رکھتی تھی، اس کی دل آزاری نہیں کرتی تھی۔ وہ دوا علاج کرا کے تھک چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ شادی کو 8 برس گزر چکے، مگر اولاد کی نعمت سے محروم رہی۔ اب پیروں فقیروں کے چکر لگاتی تھی۔ وہ جو کہتے ہیں جب تک سانس تب تک آس، ایک دن ایک منحوس فقیرنی ادھر آ نکلی۔ خالدہ نے گیٹ کھولا۔ فقیرنی دعائیں دینے لگی، خدا کرے تیرے بچے جئیں۔ بے اختیار خالدہ کے منہ سے نکل گیا کہ بچے ہوں گے تو جئیں گے نا؟ ضرور ہوں گے، ضرور، ایک ٹوٹکا ہے، تو کر سکے گی؟ خالدہ نے کہا، ضرور کروں گی۔ اولاد کس کو نہیں چاہیے؟ اولاد ہو گئی تو تیرا منہ موتیوں سے بھر دوں گی۔ تو ٹوٹکا بتا۔ اس عورت نے کہا، 3 برس کا پہلوٹی کا بچہ، یعنی پہلا بچہ ہے، اس کی قربانی کرنا ہوگی۔ وہ کیسے؟ 3 برس کے بچے کو کہاں سے لاؤں گی میں؟ بس تجھے 3 سال کے بچے کا انتظام کرنا ہے جو اپنے ماں باپ کی پہلی اولاد ہو، اور تجھے کچھ نہیں کرنا۔ تیری یہ پڑوسن ہے نا جو تجھ سے بلا وجہ لڑتی جھگڑتی ہے، اس چلاک عورت کے گھر کے برابر میں جو گھر ہے، وہی جو نہ جانے کتنے سالوں سے ویران پڑا ہوا ہے، جہاں پر کوئی نہیں آتا، اور جو آتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں، اسی گھر میں اس بچے کو مار کر پھینک دینا۔ اگر تو مار نہ سکی تو بس بے ہوش کر دینا اور اس گھر میں چھوڑ دینا، باقی کام ہمارا۔ سلامت رہا بچہ تو بھی تیری قربانی قبول ہو جائے گی، نہ رہا تو بھی تیری اس قربانی سے تجھ کو اولاد ہو جائے گی۔ یہ آسان ٹوٹکا ہے، اس طرح تجھ کو اپنے ہاتھوں سے کسی معصوم کا خون نہیں بہانا پڑے گا۔ آگے اس کی مرضی، مگر قربانی قبول ہو جائے گی۔ یہ شیطانی شوشہ چھوڑ کر وہ عورت جو کہ خود شیطان تھی، نہ جانے کون سی مخلوق تھی، چند روپے مٹھی میں لے کر چلتی بنی، مگر خالدہ کا شیطانی ذہن میرے بلاول کی طرف گیا۔ اس عورت نے کہا تھا کہ اس ویران گھر میں جو عرصہ دراز سے بند ہے، اس آسیبی گھر میں اس بچے کو پھینکے گی۔ اگر زندہ بھی رہا تو وہ بچہ وہاں سے نکل نہیں سکے گا، کیونکہ وہاں پر آنے والے کی آواز باہر نہیں آتی، اور کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ وہاں پر کوئی بچہ جا سکتا ہے، تو اس طرح تو بھی بچ جائے گی۔ وہ زندہ بھی رہا تو کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ وہ اندر ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا کام ہے ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ خالدہ کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ میرا بیٹا جیے یا مرے، اسے بس 3 سال کا بچہ چاہیے تھا۔ اور یہ گندی نظر پڑی اس کی میرے بیٹے پر۔ وہ کون عورت تھی جو آئی اور اس کے ذہن میں ایسی خباثت ڈال کر چلی گئی، جو پہلے ہی شیطان تھی؟ اس شیطان عورت نے اس کی شیطانیت کو ہوا دی۔ خیر، ایک رات ایسا ہوا کہ جب میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو مجھے بلاول کا خیال آیا۔ گیٹ بند تھا، ورنہ میں سمجھتی کہ وہ سجاد سے کھیلنے اس کے گھر چلا گیا ہوگا۔ دیوار کے پاس سے میں نے آواز دی کہ خالدہ، کیا بلاول تمہارے پاس ہے؟ لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ پھر خالدہ کو فون کیا، اس نے نہ اٹھایا۔ میں اور پریشان ہو گئی، اللہ جانے میرا بیٹا کہاں چلا گیا ہے۔ پورے گھر کو میں نے دیکھ لیا تھا، میرے شوہر بھی گھر پر نہیں تھے۔ میں گھبرائی ہوئی گھر سے باہر آئی، گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ خالدہ کہاں گئی؟ ابھی میں اسی حیرانگی کے عالم میں کھڑی تھی
کہ خالدہ کو سامنے سے آتا دیکھا۔ سجاد اس کے ساتھ نہ تھا۔ مجھ کو پریشان پا کر پوچھا، کیوں پریشان کھڑی ہو، کیا ہو گیا ہے؟ شام کو بلاول اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا، اب نہیں ہے۔ سارا گھر دیکھ لیا ہے، تم سے معلوم کرنے نکل آئی۔ یہاں بھی تالا دیکھا تو جی بیٹھ گیا، نہ جانے میرا بلاول کہاں چلا گیا ہے۔ کہنے لگی، تم بھی ہر وقت کچن میں گھسی رہتی ہو، بچے پر دھیان ہی نہیں رکھتی، کہیں گیٹ کھول کر باہر تو نہیں نکل گیا؟ کہیں اور نہیں جاتا سوائے تمہارے گھر کے؟ سجاد سے کھیلنے جاتا ہے تو بھی مجھ سے کہتا ہے میں گیٹ کھول دیتی ہوں تو ہی تمہارے گیٹ تک جاتا ہے، مگر آج تو ایسے غائب ہوا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھائی عارف کو فون کیا ہے؟ ہاں ان کو بھی کیا ہے، میرے بھائی لاہور سے آنے والے تھے، ان کو لینے اسٹیشن گئی تھی۔ آج ذرا ٹرین لیٹ ہو گئی، اسی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، پر وہ ابھی بھی نہیں آئے۔ 11 بجنے کو ہے اور میں 8 بجے سے بلاول کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک میرا دھیان سجاد کی طرف گیا۔ سجاد تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میں صبح سے بہن کے گھر گئی تھی، آج سجاد وہیں رک گیا ہے۔ اس کا دل ان کے بچوں میں لگ رہا تھا تو میں نے اسے وہاں چھوڑ دیا۔ اب میرا دل بند ہونے لگا۔ میرا بیٹا کہاں چلا گیا؟ اس کے ساتھ بھی نہیں، اس کے گھر میں بھی نہیں۔ تو میں نے اس سے کہا، مجھے سچ بتاؤ کہ میرے بیٹے کو کہیں دیکھا ہے؟ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو، تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ تمہارا بیٹا میرے بیٹوں جیسا ہے، اگر میں اسے کہیں لے جاتی تو تمہیں بتا کر جاتی نا۔ تم ماں ہو، پریشان نہیں ہوتی؟ دیکھو ایک بات بتاؤں، برا نہیں ماننا، اللہ تعالیٰ جن کو اولاد دیتا ہے وہ اپنی اولاد کی قدر نہیں کرتے۔ تم نے اپنے بیٹے کی قدر نہیں کی، تبھی وہ میرے بیٹے یعنی سجاد سے لڑتا جھگڑتا۔ سجاد تو میرا بیٹا نہیں لیکن بیٹوں جیسا ہی تھا نا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ میں نے کہا، خالدہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، اس نے کبھی اس سے لڑنے کی کوشش نہیں کی، اور اس وقت جبکہ ہمیں اسے ڈھونڈنا چاہیے تم فضول کی باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ یہ کہہ کر میں گھر کے اندر چلی گئی، لیکن جاتے جاتے میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مکروہ سی ہنسی ہوئی میری جانب دیکھ رہی تھی، پھر آگے بڑھ گئی۔ شک تو مجھے اس پر بہت پہلے سے تھا، لیکن اس وقت نہ جانے کیوں میں نے اپنے شوہر کو جا کر فون کیا۔ میں نے کہا، میں بہت پریشان ہوں، بلاول گھر پر نہیں ہے۔ باہر جا کر بھی دیکھا، وہاں بھی نہیں۔ انہوں نے کہا، خالدہ سے پوچھو اس کے گھر گیا ہوگا۔ نہیں، وہاں بھی نہیں گیا، بلکہ وہ تو کہیں گئی ہوئی تھی، ابھی آئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ ہوتا تو اس کے ساتھ ہی نظر آتا۔ تو پھر سجاد وہ اپنی بہن کے گھر چھوڑ آئی ہے اسے۔ خیر یہ باتیں پوچھنے کی نہیں تھی۔ عارف فوراً آ گئے۔ ہم پوری رات اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے رہے۔ افسوس کہ اس وقت مجھے خیال آ جاتا کہ میرا بیٹا اس ویران آسیب زدہ مکان میں موجود ہے۔ جب پوری رات ہم نے تلاش کر لیا، پولیس کو بھی خبر دے دی، پورے علاقے میں پولیس نے اپنے سپاہی کو دوڑا دیا، لیکن وہ نہ ملا۔ اسے نہ ملنا تھا۔ میں تو غم سے چور تھی، کئی بار میں بے ہوش ہوتی، مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ میرا اکلوتا بچہ مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ کئی بار میں نے خود کو مارنے کی کوشش کی، خودکشی کرنا چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میرا بیٹا اپنے گھر سے چلا گیا، اور آج میں اجڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس بات کو 6 مہینے گزر گئے، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ اس دوران خالدہ نے میری بڑی دلجوئی کی۔ وہ جو اکڑ کر چلتی تھی، کبھی کبھی غصہ ہو جاتی تھی، اب وہ میرے پاس آتی اور میرے ساتھ آنسو بہاتی تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے ہی میرے بیٹے کو غائب کیا ہے، یہ اسی کا منصوبہ تھا۔ جب 6 مہینے گزر گئے تو کچھ قرار آیا، دل میں چبھنے والی ٹیس کچھ کم ہوئی، تو میں نے خالدہ سے کہا، خالدہ مجھے اس رات کا منظر بتاؤ۔ کس رات کا؟ جب تم اپنے بھائی کو لینے اسٹیشن گئی تھی؟ ہاں، وہ میرے بھائی آ رہے تھے تو بس ان کو لینے کے لیے گئی۔ تو کیا تمہارے بھائی تمہارے ساتھ نہیں آئے، جبکہ تم نے کہا تھا کہ میں نے 1 گھنٹہ انتظار کیا؟ ہاں، وہ میرے ساتھ تو نہیں آئے، لیکن ٹرین بہت لیٹ ہو گئی تھی۔ پر وہ تو دوسرے دن بھی نہیں آئے۔ ہاں، بس وہ کہیں اور ٹھہر گئے تھے۔ اس نے عجیب گول مول سی باتیں کی، نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا میں اس سے پوچھوں۔ مجھے بار بار یہی شک ہوتا کہ میرا بیٹا اسی کے ساتھ گیا تھا لیکن واپس نہیں آیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں پورے ہوش و حواس میں تھی، میں اس کے گھر میں داخل ہوئی۔ مجھے اندر سے خسر پھسر کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کو یہ خیال نہیں تھا کہ میں اندر بھی آ سکتی ہوں، اسی وجہ سے اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ میں نے ہلکا سا دروازے کے اندر جھانکا تو وہ نہ جانے کس سے بات کر رہی تھی، جس سے بھی بات کر رہی تھی
वो मखलूक नजर नहीं आ रही थी, वो जो भी था अनदेखा था। मैंने देखा कि वो उससे बात करते करते कह रही थी, देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया है और 6 महीने हो गए हैं, मैं अब तक माँ नहीं बनी। तुमने मुझसे कहा था उस बच्चे की बलि चढ़ानी है, मैंने तुम्हारे मुताबिक उसे उस आसेबी जिन्नाती मकान में फेंक दिया, लेकिन अब तक मेरी गोद हरी ना हुई। सब्र कर, हमारा शैतान सरदार तेरी तमन्ना जरूर पूरी करेगा। ये कहकर जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी और खालदा भी हंस रही थी। मैंने ये सब सुना तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे देखा नहीं, वरना शायद वो मुझे मार देती। खामोशी से मैं चलती हुई अपने घर आ गई। वो जो मंजर मैंने देखा कभी भूल नहीं सकती, यानी जो कुछ हुआ इसमें सरासर खालदा का ही हाथ था। मेरा शक बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो किससे बात कर रही थी, इस बात की मुझे खोज लगानी थी, लेकिन मैं अकेले काम नहीं कर सकती थी। जब रात में आरिफ आए, मैंने कहा, आरिफ आप जानते हैं हमारा बेटा कहीं नहीं गया था। कैसी बातें कर रही हो, देखो इस बात को 6 महीने हो गए हैं, अब तुम थोड़ा सब्र से काम लो। अल्लाह ताला की मर्जी समझकर तुम इसको कबूल करो। हाँ, मेरा बेटा अगर तबई मौत मरता या किसी भी हादसे का शिकार होता तो शायद मुझे सब्र आ जाता, लेकिन मेरे बेटे को मारा गया है। ये क्या कह रही हो? हाँ, और मारने वाली है खालदा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलिए मैं आपको शाह साहब के पास लेकर चलती हूँ। शाह साहब ही आपको असलियत बताएंगे। मेरे शौहर शाह साहब के मानने वाले थे, इसी वजह से इनकार न कर सके। हम दोनों वहां पहुंचे। शाह साहब ने मेरी बात सुनने से पहले ही कह दिया, तेरे बच्चे को मारने वाली वही खबीज डायन है। दरअसल उसके पास एक दिन फकीरनी के रूप में एक खबीज जिनजादी आई थी, और ये वो जिनजादी थी जो तुम्हारे पड़ोस के मकान में रहती है। अरसे से उसे कोई भी इंसान नहीं मिल रहा था, तो वो बाहर निकली। अपने ताकतवर अमल से वो बाहर तो आ गई थी, लेकिन अब भी किसी को अपने काबू में नहीं कर सकती थी। शैतान सिर्फ उस पर हमला करते हैं और उसे अपने जाल में फंसाते हैं जो उसका साथी होता है। और खालदा एक शैतान औरत थी। उसने अपने बच्चे को हासिल करने के लिए न जाने क्या कुछ नहीं किया। तो उस औरत ने मौके से फायदा उठाया और खालदा से कहा कि वो किसी ऐसे बच्चे को पकड़ कर लाए जो अपने माँ बाप की पहली औलाद हो, जो कि 3 साल का हो, और उसकी नज़र तुम्हारे बेटे पर चली गई। अफसोस कि तुम्हारा बेटा बच न सका। तुम जानते हो, जिस रात तुम दोनों उसे तलाश कर रहे थे, तुम सुबह तक उसके लिए भटकते रहे, फिरते रहे, रोते रहे, तड़पते रहे। वो अंदर उस 4 दीवारी में चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी मौत बहुत अजियतनाक हुई, और उस मकान से चूंकि बाहर आवाज नहीं आ सकती, इसी वजह से उसके रोने चिल्लाने की आवाज तुम तक न आई। खालदा ने उसे बेहोश किया था, लेकिन उस खबीज जिन औरत ने उसे मार दिया, उसका खून पी लिया। ये सुनकर मैं बर्दाश्त न कर सकी और सदमे से बेहोश हो गई। काफी देर बाद जब मुझे होश आया, मैंने कहा, आमिल साहब कुछ कीजिए, उस औरत को मार दीजिए। मैं उसका खात्मा चाहती हूँ। उसने जो कुछ किया बहुत गलत किया। उस वीरान मकान को आप खत्म कर दीजिए। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे बेटे की मौत का बदला चाहिए। हमारे यहाँ बदला नहीं लिया जाता, ना ही काला अमल करवाया जाता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि खालदा को उसके किए की सजा मिल जाए। वो किस तरह? वो इस तरह कि वो माँ तो बनेगी, क्योंकि उसने काला इल्म किया है, उसने शैतानी बच्चा चाहा है। शैतान ने उसे अपना बच्चा दे दिया है, लेकिन वो खुद शैतान होगा और वही अपनी माँ को खा जाएगा। सजा देने वाली कुदरत है, अल्लाह ताला की जानिब से उसे सजा दी जाएगी। तुम खुद देखोगी उसकी इबरतनाक मौत। और सच में आमिल साहब ने जो कुछ कहा था उसके मुताबिक ठीक 2 साल बाद उसका बच्चा, जो कि शैतान के जरिए पैदा हुआ था, उस बच्चे ने ही अपनी माँ का खून पी लिया, और उसको ये सब हुक्म देकर करवाने वाली थी वही खबीज जिनजादी। मैंने आमिल साहब से कहा, क्या उन जिन्नात का खात्मा नहीं हो सकता जिन्होंने न जाने कितने बच्चों को खा लिया है? मेरे बच्चे की कुर्बानी कुछ तो रंग लानी चाहिए। मेरे बच्चे की कुर्बानी का कुछ तो असर हो। कम से कम मेरे दिल को सब्र तो आ जाएगा अगर और माओं के बच्चे बच जाएंगे। हाँ, तुमने सही कहा। दरअसल हम देख रहे थे कि खालदा का अंजाम क्या होने वाला है। उसका अंजाम तो बुरा हुआ। उस बच्चे को वही खबीस औरत लेकर जा चुकी है, और वो उसे खाएगी नहीं, मारेगी नहीं, क्योंकि वो उसके सरदार का बेटा है।
शैतान का बेटा खालदा ने पैदा किया। तो अब बस आज की रात हमारी फौज आने वाली है। वो हमारे नेक जिन्नात जो बहुत ताकतवर हैं, वो उन खबीस जिन्नात पर हमला करेंगे और उस डायन औरत को भी मार देंगे। इस तरह आमिर साहब ने उस पूरी रात में एक बहुत ताकतवर अमल किया। उनके जिन्नात की फौज जो मुझे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि बिजली से कड़क रही है। मैंने वो खुद आंखों से सारा अमल देखा, सारा मंजर देखा। मेरे शौहर भी मेरे साथ थे। मैं देखना चाहती थी कि मेरे बेटे के कातिलों का अंजाम क्या होगा। और फिर एक चीख की आवाज आई। वो औरत मर चुकी थी, उसकी गर्दन तोड़ दी गई थी और उसका शैतान बेटा भी मारा जा चुका था। इस शैतानियत का आगाज खालदा ने किया और उसकी मौत हो गई। उसका बच्चा भी मर चुका था। आज मेरे पड़ोस में खालदा की जगह कोई और तो नहीं, लेकिन वो मकान जो 50 साल से गैर आबाद था। शुक्र है आमिर साहब की करम नवाजी का कि उन्होंने उन जिन्नात का खात्मा किया और आज वहां पर बहुत अच्छे पड़ोसी आ चुके हैं। अल्लाह ताला ने मेरे सब्र का मुझे इनाम दिया और मैं एक बार फिर से माँ बनी। और मेरा दूसरा बच्चा, जिसका नाम मैंने बिलावल रखा, आज मेरी आंखों का तारा है। मैं उसे अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने देती। आपके पड़ोसी लाख अच्छे हों, चाहे आपकी उनसे कितनी अच्छी दोस्ती क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए किसी पर एतमाद ना करें। मैंने भरोसा करके अपने बेटे को खो दिया, लेकिन मैं अपने दूसरे बेटे को अब नहीं खोना चाहती। इसी वजह से मुझे खौफ आता है कहीं वो जिन्नात फिर से ना लौट आए, कहीं वो फिर से किसी और बच्चे की बलि न चढ़ाएं।